کہ شیخ البانی رحمہ اللہ پہ ایک الزام یہ بھی ہے کہ ان کا کوئی شیخ نہیں ہے، انہوں نے کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا. یہ بات غلط ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ ایک حنفی، ان کے جو والد تھے حنفی عالم دین تھے، تو سب سے پہلے استاد تو ہی ان کے والد محترم ہیں، ان کے ابا خود عالم دین تھے، وہی ان کے سب سے پہلے استاد. اس لیے کہنا کہ کسی استاد سے نہیں پڑھا غلط بات ہے. اس کے بعد ان کے استاد نے بھی کئی لوگوں، ان کے والد محترم نے بھی کئی مشائخ کے سامنے امام البانی رحمہ اللہ کو پیش کیا، جہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا. اس کے علاوہ اور بھی کئی جگہ انہوں نے علم حاصل کیا. تو اس کے بعد میں شیخ البانی رحمہ اللہ کے اندر جب اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی کہ وہ مطالعہ کر سکتے تھے، عربی زبان ان کی مضبوط ہو گئی، انہوں نے اصول سیکھ لیا، تو پھر شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی پوری زندگی صرف کر دیا تحقیق تفتیش میں. تو جس قدر ان کو ضرورت تھی اتنا انہوں نے علم حاصل کر لیا. اب یہ کہ 14 15 20 سال تک آپ اساتذہ سے پڑھتے رہو، یہ بھی تو ضرورت نہیں ہے. اگر پڑھنا ہے کسی کو تو پڑھے آدمی، کوئی مسئلہ نہیں. زندگی بھر آخری سال تک کسی استاد سے پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر ایک آدمی تحقیق کی دنیا میں رکھتا ہے، اساتذہ سے سیکھ چکا ہے، صلاحیت پیدا کر چکا ہے، اب وہ سیلف اسٹڈی سے، اپنے مطالعے سے کتابوں کی دنیا میں جاتا ہے اور جو ہے تحقیق کرتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں. غالباً امام بخاری رحمہ اللہ کس کا قول ہے، ان سے پوچھا گیا کہ تحقیق علم کہاں سے آئے گا، انہوں نے کہا کتاب بینی سے، یعنی کتاب بکثرت مطالعے سے. لیکن یہ تب جب آدمی کے اندر مطلوبہ صلاحیت پیدا ہو جائے تب. ایک آدمی نے کسی استاد سے نہیں پڑھا، نہ اس کو عربی آتی ہے نہ کچھ آتا، وہ ڈائریکٹ کتاب اٹھا کے بیٹھ جائے اور کہے کہ میں تحقیق کر رہا ہوں، تو یہ غلطی ہوگی. لیکن ایک آدمی سیکھ چکا ہے، عربی زبان میں مہارت حاصل کر چکا ہے، 9 صرف میں مہارت حاصل کر چکا ہے، حدیث کے اصول سیکھ چکے ہیں، سب کچھ سیکھ چکے، اس کے بعد اگر وہ کتابوں کی دنیا میں جا کے تحقیق کرتے تو یہ کوئی برائی نہیں. تو شیخ البانی رحمہ اللہ عربی سیکھ چکے تھے، اپنے مشائخ سے علم حاصل کر چکے تھے، اور اس قابل ہو چکے تھے کہ وہ تحقیق کی دنیا میں قدم رکھیں، اس لیے انہوں نے قدم رکھا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.